اور یہ صاحب بڑا دبنگ انٹرویو دیا ہے چینی ٹی وی کو وزیر اعظم صاحب نے، اور جو چیدہ پوائنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو دوست مشکل میں ساتھ نہ چھوڑے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور امریکہ اور یورپی ملک ہمیں جانبدار ہونے کا دباؤ نہ ڈالیں، ہم سب کے ساتھ ایک طرح کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ اس کا ساتھ دینا ہے یا ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ جو پچھلے دنوں جو کھچڑی پک رہی تھی، جو ہم بھی اپنے پروگراموں میں فیصلہ کن گھڑی جو ہے وہ آن پہنچی ہے، اور پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ ایک طرف ہم نے امریکہ کو اڈوں کا انکار کیا، چین کے حوالے سے ہم نے دو ٹوک موقف کا اختیار کیا ہے۔ اب امریکہ کا اس خطے کے اندر مستقبل ہے کیا؟ بورے بستر گول سمجھیں یا انگیج رہے گا؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں تبصرہ کروں، میں دو چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی حقیقت بہت سے پہلے لوگ فاش کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کرتے، ہم یقین نہیں کرتے، ہم تبصروں میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور دوسرا اقبال کے کچھ اشعار چند ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات کی تھی کہ اس دنیا میں آخری جو مارکے ہونے ہیں وہ کہاں کہاں ہونے ہیں، تو ان مارکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہتے ہیں مختلف ممالک کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ ان ممالک کے تذکرے میں سب سے پہلا تذکرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حتی تخرب المصر، کہ مصر کی تباہی سب سے پہلے شروع ہوگی، اور اب 2011 میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے۔ پھر آپ نے فرمایا جفاف نیل کا جو دریا ہے یہ خشک ہو جائے گا، ابھی وہ آپ ڈیم تھا۔ ان سارے ممالک سے ذکر کرتے کرتے، عراق کا، بصرہ کا، سب کا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خطے کی طرف گفتگو کی، اور آپ نے کہا کہ خراب السند من الہند، ہم جہاں رہتے ہیں اس کے اندر جب بھی لڑائی ہوگی، خرابی ہوگی، وہ ہند کی طرف سے آئے گی۔ تمام جتنے ہمارے دھماکے ہیں، تمام ہماری مصیبتیں ہیں، تمام ہماری معاشی خرابیاں ہیں، ہمیں جو ایٹم بم بنانے پڑ رہے، جب ہماری جو لڑائیاں ہیں، ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے تباہی یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے 1 روپیہ آپ کا آمدن ہے، آپ اس میں سے 50 روپے ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ ایک بدترین ہمسایہ آپ کے قریب میں بیٹھا ہوا، وہ بدترین ہمسایہ نہ ہو تو آپ وہ خرچہ گھر پہ کریں، آپ تعلیم پہ کریں، ایجوکیشن پہ کریں، اس بدترین وجہ سے۔ آپ نے پھر فرمایا خراب ہند من السین، اور چین جو ہے وہ انڈیا کو تباہ کرے گا۔ کبھی زندگی میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ چین اور انڈیا کی جنگ ہوگی یا اس طرح کی صورت ہے، اور پوری دنیا پلان کر رہی ہوگی کہ چین جو ہے اس سے ہم نے لڑنا ہے انڈیا کے تھرو۔ جو 4 ملکوں کا اتحاد بنا ہے، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا، اس میں نہ امریکہ نے اپنی فوجیں لے کے آنی ہیں، نہ جاپان نے کہنا ہے پیسے جتنے لے لو، اور نہ آسٹریلیا نے، انڈیا نے لڑنا ہے۔ دوسرا اقبال ہے، اقبال کی ایک نظم ہے ساقی نامہ، اس سے بہت اچھی نظم، شاید میں مجھے بہت دہراتا ہوں۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ مغرب کا، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خار ہے، زمین اور میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ یعنی وہ چین جس کا دنیا کے نقشے میں کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت کہتا ہے کہ مغرب ختم ہو جائے گا، شیشہ فرنگ ٹوٹ جائے گا، میر و سلطان یہ بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، یہ جتنی بھی کلونیل پاورز ختم ہو جائیں گی، اور گراں خواب چینی وہ چینی جو کئی 100 سال سے نیند میں اور وہ جاگ جائیں گے، اور ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ اب یہ کس نے اس کو سکھایا؟ سی پیک نکلا پتہ۔ اب آتے ہیں کہ چین کے اس پورے سینیریو کے اندر میں آج عمران خان کا جو فائنل سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کم از کم 7-8 مہینے لگے ہیں، اور 7-8 مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلے ساتھ ایک اور یہاں پہ پوائنٹ انہوں نے کہا، ہم کسی گروپ میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلق رکھنے کے علاوہ، اور آپ ایک طرف آپ کو ہونا پڑے گا نا، جب امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ امریکنز نے پاکستان کو کلیئر کر دیا تھا کہ اسٹریٹجکلی طور پہ پاکستان کی ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ہماری اہمیت آپ کے لیے اس وقت ہوگی جب آپ ہمیں یہاں رہنے دیں گے تاکہ ہم طالبان کو کنٹرول کریں یا ویجیلنٹ کریں۔ وہ بھی ہماری حیثیت اس وقت بھی، جو کل میں نے آپ سے ذکر کیا، جب تاجکستان میں ان کا راستہ نہیں مل سکا، اور تاجکستان کا جو صدر تھا وہ جسے کہتے ہیں بے بس ہو گیا۔
وہ عجیب غریب اس کو جنوبی والی کہتے ہیں. میں تاجکستان گیا ہوں دوشنبے میں, تو اس کی اتنا خوف ہے آپ سوچ نہیں سکتے, وہ پورے تاجکستان کے علاقے. لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ یہ سارا ہوا کیسے. 1970 سے پہلے 69 امریکہ کی لڑائی ہے روس کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت خارجہ ایک راستہ نکالتی ہے کہ امریکہ اور چین کی ملاقات کرائی جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی پوری خطے میں اگر کبھی کسی ملک کے ساتھ دوستی ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ. چین اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے, صحیح, پاکستان کے ساتھ دوستی ہے. اور حالت یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے دوستی کرنے کی کوشش کی تو ہینری کسنجر پاکستان آیا, اس کو ایک خفیہ C-130 طیارے کے اندر بٹھا کے ملاقات کرائی گئی. اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہم مل جائیں, ہم آپ کو روس کی بجائے ہماری لابی میں آ جائیں. ماؤ ژے تونگ زندہ تھا اس وقت, آپ اسے, اور 4 سال وہ لوگوں کو مار چکا ہوا تھا. کتنے کروڑ بندے مار دیے تھے. کوئی افیم پکڑتے تھے, اس کو سمجھ ہے. اس کے بعد 70 ہو گیا ہمارا ڈپیک. 1971 میں ہمارا مشرقی پاکستان جدا, اس میں چین نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا, نہ امریکہ نے دیا. تب کو ہماری قسمت میں ایسی حالت آنے سے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نکسن کو پاکستان کے تھرو وہاں پر ملاقات کرائی گئی. کس نے کروائی؟ پاکستان نے. چین کو نکالا, کس کے خلاف نکالا؟ روس کے خلاف. اور روس جو ہے آدھا رہ گیا, اور روس کو کنٹینمنٹ شروع ہو گئی. پہلے امریکہ نے کہا کنٹینمنٹ آف رشیا. اب چین نے ان کی مدد کی پاکستان کے حوالے سے مل کے کنٹینمنٹ رشیا جو آیا جس وقت یہاں پر کورین وار ختم ہوئی. تائیوان 5ویں بڑی طاقت تھی, اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا, اس کی جگہ چین کو لے کے آئے گئے. چین وہاں پر عالمی طاقت بن گیا, ویٹو مل گیا چین کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے بیچ میں لا رہا ہے اس سارے معاملے. رشیا جب افغانستان میں آیا تو چین خاموش رہا, بلکہ بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ چائنیز جو بندوقیں تھیں وہ مصر جاتی تھیں, وہاں سے آتے وہ جو ساری بندوقیں بن چائنیز رائفل سے لڑے ہیں تو مجاہدین تو کسی اور سے نہیں لڑے. وہ رشیا وہاں سے ختم ہوا. اس کے بعد امریکہ اب چاہتا تھا کہ اس چائنا کو بھی ہم کنٹینمنٹ کریں, لیکن چائنیز بہت تیز لوگ ہیں. میں 2008 میں چائنا گیا تو ان کی جو پولٹ بیورو ان لوگوں سے جب ملاقاتیں ہوئی میری, تو انہوں نے کہتے تھے کہ ہم 30 سال تک سوچ نہیں سکتے لڑنا. صحیح. تو پلاننگ ہماری یہ ہے کہ 2025 تک ہم نہیں لڑیں گے, لیکن ہم اپنے آپ کو ایکوپ کر لیں گے. امریکہ 2025 سے پہلے چائنا کی کنٹینمنٹ چاہتا تھا. اسی لیے 2011 کے اندر ہیلری کلنٹن کا جو آرٹیکل ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ آر نیکسٹ 10 years ان فار ایسٹ, ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی پہ آئیں گے. اسامہ بن لادن کا ڈرامہ نچایا گیا تاکہ ہم نکلیں, سب کچھ کریں. لیکن کوئی بندہ, یہ پاکستان کیوں بول رہا ہے, یہ اس کی ایک وجہ ہے, کوئی بندہ آج بھی یقین نہیں کر رہا اور کل بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ امریکہ جب افغانستان کو چھوڑ کے جائے گا تو افغانستان ایک طاقتور قوت ابھر چکی ہوگی. سب کہتے تھے ہم نکلیں گے تو یہاں ایک بھیڑیوں کی گول ہوگا, ادھر سے قتل ہو جائے گا, خون بہائیں گے, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. نہ روس یہاں آ سکے گا نہ وہ آ سکے گا. طالبان نے اپنی پریزنس سے حوصلہ بخشا ہے پاکستان کو فیصلہ دینے کے لیے کہ یہ تو سیف ہے. دوسرا, طالبان نے حوصلہ بخشا ہے روس اور چین کو فیصلہ دینے کے لیے, اس لیے کہ روس سمجھتا ہے کہ اگر طالبان سے سیف کر دیا افغانستان تو امریکہ کی حیثیت کو نہیں. چین کی 80% افغانستان میں انویسٹمنٹ چین کی ہے. چین کہتا ہے میری انویسٹمنٹ سے, کون چاہتا ہے جس کی, دیکھیں پائپ لائن سارے ان کے پاس ہیں, گولڈ مائن ساری ان کے پاس ہیں, ایمرل کی مائن ساری اس کے پاس ہے, وہ جو اوپر جانے گیس پائپ لائن تاپی وہ ساری چین کے پاس ٹھیکا ہے. وہ کہاں جائیں گے وہاں خانہ جنگی ہو, وہ کہیں گے امریکہ کیا ہے. یہ ایک راستہ تھا جس نے پاکستان کو فیصلہ کرنے پہ, اس پہ آپ اگلے پارٹ میں آتے ہیں کہ اب امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں اور جو کوڈ ہے اس کا کیا مستقبل ہے, ہوگا کیا, اور جو نئی بلڈ اپ ہو رہا ہے چین اور بھارت کے بارڈر کے اوپر, اس پر بات کریں گے ناظرین بریک کے بعد تفصیل سے کریں گے.